فاضیہ کو کافی گہرا کٹ لگا تھا، اس لیے ڈاکٹر نے سٹیچز کر کے اور کچھ میڈیسن دے کر اسے گھر بھیج دیا۔ وہ سر پر پٹی باندھے جب نائل کا ہاتھ تھامے گھر میں داخل ہوئی تو جلن کی آگ علیشا کا تن من جلا گئی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے گلٹی فیل کر رہی تھی، اب خود کو حق پر سمجھنے لگی۔ دیکھا کیسے موقع کا فائدہ اٹھا رہی ہے، وہ رخسار بیگم سے بولے، اور اسے یہ موقع فراہم کرنے والی تم ہو، یہ بھی یاد رکھو۔ وہ اس پر برہم ہوئی جو آگے سے منمنا کر رہ گئی۔ نائل کو دیکھیں کیسے اٹھا کر لے گیا، اور اب اسے رہ کر نائل پر غصہ آ رہا تھا جو کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ نائل اس معاملے میں بہت نرمی دکھا رہا ہے، پتہ نہیں یہ جائے گی کب اس گھر سے۔ وہ بھی جیسے اس سب سے تھک چکی تھی۔ نائل نے فاضیہ کو بیڈ پر بٹھا کر اس کی میڈیسن سائڈ ٹیبل پر رکھی اور خود تھوڑے فاصلے پر ٹک گیا۔ نظریں اس کے چہرے پر ٹکائیں جس کا چہرہ زردی مائل تھا۔ صرف کچھ پلوں میں ہی اس کا چہرہ کملا گیا تھا۔ رونے کی کوئی وجہ؟ نائل نے اس کی آنکھوں سے جاری برسات کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ فاضیہ وقفے وقفے سے آنسو بہا رہی تھی۔ پہلے تو یہی لگا کہ اسے درد ہو رہا ہے، مگر اب میرا دل کر رہا ہے، بھرے بھرے لہجے میں کہتی نائل کو مسکرانے پر مجبور کر گئے۔ تمہارا دل بھی تمہاری طرح پاگل ہے، رونے پر کس کا دل کرتا ہے؟ اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ آنسو صاف کرنے لگی۔ اب وہ کیا بتاتی کہ جب سے اس نے ہیرا بیگم کی کال سنی تھی، اس کا دل ہی بھاری سا تھا۔ میں علیشا کے ساتھ نہ چلا جاؤں اس لیے رو رہی ہو؟ نائل نے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں بھلا کیوں رونے لگی اس بات پر؟ تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ وہ چہرے کا رخ موڑ گئی۔ تمہیں پتہ ہے کہ ایک دشمن کے لیے سب سے تسکین زدہ پل کون سے ہوتے ہیں؟ جب وہ اپنے دشمن کو اپنے سامنے آنسو بہاتا دیکھتا ہے۔ اس کی کمزوری اسے پرسکون کرتی ہے۔ نائل کی بات پر فاضیہ نے ناسمجھی سے دیکھا۔ مگر تمہیں یوں دیکھنا کچھ اچھا نہیں لگ رہا، اس لیے رونا بند کرو ورنہ پھر… کیا؟ فاضیہ نے سوالیہ نگاہ کی۔ پھر یہ کہ میں اپنے طریقے سے چپ کروا دوں گا، سمجھ تو رہی ہوگی نا تم؟ وہ شرارتی ہوا، جس پر فاضیہ نے فقط گھورا۔ ویسے میں نے کہا تھا کہ مجھے روک لو، مگر ایسے روکنے کا نہیں کہا تھا، وہ ہارے ہوئے لہجے میں کہتا فاضیہ کو خوش کر گیا۔ اس کے پورے وجود میں ایک پرسکون لہر پھیل گئی۔ تبھی دروازے پر دستخط ہوئی۔ نائل اٹھ کر کھڑا ہوا اور کمرے میں آتی سمرا اور راحیلہ بیگم کو دیکھا۔ سمرا کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جو اس نے فاضیہ کے آگے بیڈ پر رکھا۔ یہ تمہارے لیے یخنی اور گرم دودھ ہے، سوپ پی کر دودھ کے ساتھ میڈیسن استعمال کرنا۔ راحیلہ بیگم نے اسے یخنی کا باؤل پکڑانے کے لیے ہاتھ آگے کیا، جسے ایک نظر دیکھ کر وہ نائل کی طرف دیکھنے لگی جو پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا، مگر چہرہ بے تاثر تھا۔ فاضیہ نے باؤل پکڑ لیا۔ سوپ پی کر میڈیسن کھا لینا اور ریسٹ کرو، دیکھو تو چہرہ کیسے زرد ہو گیا ہے۔ راحیلہ بیگم کے نرمی سے کہنے پر وہ فقط ان کو دیکھ کر رہ گئی، چاہ کر بھی کوئی ناگواری نہ برت سکی۔ نائل اس کا دھیان رکھنا، وہ کہتے ہوئے چلی گئیں۔ نائل نے خوشگوار حیرت سے اس کا رویہ راحیلہ بیگم کے ساتھ دیکھا۔ وہ زیر لب مسکرا دیا۔ اب لگا ہے مجھے کہ چوٹ واقعی تمہارے سر میں لگی ہے، وہ کہتا ہوا بیڈ کے دوسری طرف بیٹھ گیا۔ فاضیہ نے بات سن کر اور سمجھ کر بھی اگنور کر دیا۔ علیشا تیار ہو کر نائل کے کمرے میں آئی، دروازہ نوک کیے بنا۔ وہ اندر داخل ہوئی جہاں دونوں بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھے کسی بات پر مسکرا رہے تھے۔ جہاں علیشا ان کو یوں بیٹھا دیکھ کر جل کر خاک ہوئی تھی، وہیں نائل کے چہرے پہ ناگواری صاف دیکھی جاتی تھی۔ علیشا تمہیں مینرز کب سے بھول گئے؟ جب سے تمہیں میں بھولنے لگی ہوں۔ ویسے بھی یہ میرا ہی کمرہ ہے،
وہ بولتی ہوئی اندر آئی اور ایک زہر بھری نگاہ فاضیہ پر ڈالی جو کہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کوئی فضول بات نہیں، تم چلو، میں آ رہا ہوں۔ نائل نے اٹھتے ہوئے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ تم تو ابھی تیار بھی نہیں ہوئے، جلدی کرو، ساتھ 2 ڈریس بھی رکھ لینا، 2 دن فارم ہاؤس پر رکنا ہے ہمیں۔ خط سنایا گیا تھا۔ فاضیہ نے جلدی نگاہ سے علیشا کے مسکراتے چہرے کی طرف دیکھا، جیسے اسے سالم ہی نگل جانے کا دل چاہ رہا ہو۔ تم جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ نائل بس اسے یہاں سے بھیجنا چاہ رہا تھا۔ وہ چلی گئی تو نائل نے فاضیہ کی طرف نگاہ کی، جو بیڈ پر لیٹ کر بازو آنکھوں پر رکھ چکی تھی، جیسے ناراضگی کا اشارہ دے گئی ہو۔ نائل زیر لب مسکرایا۔ ان کا رشتہ خوبصورتی سے آگے بڑھ رہا تھا، اس موڑ پر آ گیا تھا جہاں روٹھنے منانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کیا نیند آ رہی ہے؟ نائل نے استفسار کیا، مگر دوسری طرف سے گہری خاموشی ملی۔ نائل کپڑے نکال کر واش روم میں چلا گیا۔ جب 10 منٹ بعد تیار ہو کر آیا تب بھی اسے اسی حالت میں لیٹے پایا۔ نائل کے سینے میں جیسے کوئی بوجھ سا بڑھ گیا۔ وہ علیشا کے ساتھ نہ جا کر اپنی مما کو مزید ناراض کرنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اس کے ساتھ جانے کا بھی دل نہیں تھا، شاید فاضیہ کے خیال سے۔ تمہاری میڈیسن یہ پڑی ہیں، ان کو یاد سے کھا لینا، آنی اور سمرا تمہارا خیال رکھیں گے۔ کل رات تک ملاقات ہوتی ہے، بائے۔ نائل اس کے قریب آتا بولنے لگا، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ مگر نائل جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے، اور اس کی بات نہ صرف سن چکی تھی بلکہ اندر ہی اندر بل کھا کر رہ گئی۔ نائل اس کے کسی بھی رسپانس کو نہ پا کر گہرا سانس بھرتا، موبائل اور والیٹ پکڑتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ فاضیہ کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بھاڑ میں جائے میری طرف سے، مجھے کیا پرواہ، میں کون سا یہاں رہنے آئی ہوں۔ بس بہت ہو گیا، مجھے نہیں رہنا یہاں، میں چلی جاؤں گی کل ہی۔ وہ جیسے خود کو باور کروانے لگی، مگر تکلیف اتنی ہوئی کہ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، جن کو بے دردی سے صاف کیا۔ یہ خاندان ہے ہی ایسا، میری ماں کو بھی یہاں اذیت دی گئی اور مجھے بھی دی جا رہی ہے، مجھے کیوں پرواہ ہو رہی ہے، کیوں؟ وہ تیش میں آ کر سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مارتی ساری دوائیاں نیچے گرا گئی، کوشن اور تکیے پکڑ کر نیچے پھینک دیے، مگر دکھ اور غصہ ایک ساتھ حملہ آور ہوئے تھے۔ کیسے اتنی جلدی سکون آ جاتا؟ رات ہونے والی ہے، اس لیے آرام سے جانا، جلدی پہنچنے کے لیے تیز گاڑی مت چلانا نائل۔ رخسار بیگم کی نصیحتوں پر وہ فقط سر ہلاتا رہ گیا، ورنہ اس کا سارا دھیان اپنے کمرے میں بیٹھی ہستی کی طرف تھا۔ چلیں؟ علیشا کے کہنے پر وہ رخسار بیگم کو خداحافظ کہتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ علیشا کے بیٹھنے پر اس نے گاڑی پورچ سے ریورس کر کے نکالی اور پھر گاڑی لمبی تارکول پر فراٹے بھرتی چلنے لگی۔ خالہ جانی نے کہا تھا گاڑی تیز مت چلانا، اور تم؟ علیشا اتنی سپیڈ میں گاڑی چلاتے دیکھ کر بولے بنا نہ رہ سکی۔ پہلے کون سا تمہاری خالہ جانی کی ہر بات پر تم نے عمل کرنے کا کہا ہے؟ ڈر لگ رہا ہے تو بتاؤ، نائل نے بنا دیکھے کہا، جس پر فوراً سر نفی میں ہلا گئی، حالانکہ وہ ہر طرف رات کی تاریکی پھیلی دیکھ کر فل سپیڈ سے گھبرا گئی تھی۔ 2.5 گھنٹے کا سفر نائل نے پونے 2 گھنٹوں میں طے کر لیا تھا۔ علیشا جو سارا راستہ اس کا سپاٹ چہرہ جانچتی نظروں سے دیکھتی آئی تھی، اسے گاڑی فارم ہاؤس کے باہر ہی روکے دیکھے بنا پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ گاڑی یہاں کیوں روک دی؟ تم جاؤ، تمہاری منزل آ گئی ہے، مجھے کہیں اور جانا ہے، کل رات کو عامر تمہیں پک کر لے گا۔ کیا تم میرے ساتھ اندر نہیں جاؤ گے؟ کیا اس 2 ٹکے کی لڑکی؟ شٹ اپ علیشا، جو کہا ہے وہ کرو، اترو نیچے۔ نائل نے غصے سے اسے گھورا۔ وہ اس کے تیوروں سے خائف ہوتی گاڑی سے اتر گئی، کیونکہ آگے سے اس کی دوست اس کے قریب آ چکی تھی اور وہ کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ نائل نے گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے گاڑی کو سٹارٹ کیا اور زن سے اس کے پاس سے بھگاتا لے گیا۔
جو اب رخسار بیگم کا نمبر ملانے لگ پڑی تھی۔ وہ جب گاڑی پوسٹ میں کھڑی کر کے ہال میں داخل ہوا تھا تب رات کے 10 بج رہے تھے۔ سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ نائل رخسار بیگم کے کمرے کی طرف دیکھتا آگے بڑھ گیا۔ اسے اندازہ تھا کہ علیشہ سب سے پہلے ان کو ہی کال کرے گی۔ وہ اس سے باز پرس کرنے کے لیے ہال میں ہی موجود ہوں گی، مگر اس وقت ان کو نہ پا کر وہ پرسکون ہوتا اپنے کمرے میں آیا، جہاں کمرے میں بکھری دوائیاں اور کشنز اس بات کا ثبوت تھے کہ اس کا جانا فاضل کو شدید ناگوار گزرا تھا۔ نائل مسکراتا ہوا اس کے قریب آیا جو کروٹ کے بل سوئی ہوئی تھی۔ نائل نے جوتا اتارا، موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس کو اٹھانے کا ارادہ کرتا اس کے قریب ٹک گیا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پہ آئے بالوں کو پیچھے کیا۔ وہ نیند میں ہی کسمسا کر سیدھی ہو گئی۔ دوپٹہ اس کا سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا اور وہ یوں پہلی بار بغیر دوپٹے کے اس کے سامنے تھی کہ نائل اسے بڑے دھیان سے دیکھ سکتا تھا، اور وہ دیکھ بھی رہا تھا۔ اٹھ جاؤ لڑکی، مجھے اتنا بے چین کر کے خود آرام سے سو رہی ہو۔ نائل نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی اور پھر اس کا ناک دبایا، جس پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور نائل کو روبرو دیکھ کر چونکی، جو مسکرا رہا تھا۔ تم؟ وہ حیران ہوتی ٹائم دیکھنے لگی، جو 4 سے 5 گھنٹوں کے بعد اس کے پاس تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ مجھے جاتا دیکھ کر تم غصے سے کمرے میں چکر کاٹ رہی ہوگی، مگر تم تو بڑے پرسکون انداز میں سوئی تھی۔ نائل نے اس پر چوٹ کی، جو اب اٹھنے لگی تھی، مگر نائل نے اس کے دونوں طرف ہاتھ جما کر اسے اٹھنے سے روکا۔ میں کیوں غصہ ہونے لگی بھلا؟ وہ اسے دیکھ کر خوش ہوئی تھی، مگر خوشی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اوہ، تو کیا میں فضول میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں؟ الٹا علیشہ کو بھی ناراض کیا، اور مما بھی شاید ہی بات کریں اب۔ وہ مصنوعی غصے سے دیکھنے لگا، جو مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اوکے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، میں ابھی چلا جاتا ہوں۔ علیشہ تو مجھے دیکھ کر خوش ہوگی۔ نائل نے کہتے ہوئے اس کے ارد گرد سے بازو ہٹائے اور پیچھے ہونے لگا کہ فاضیہ بے اختیار اس کی شرٹ پکڑتی اسے اپنی طرف کھینچ گئی، جو اس کے انتہائی قریب آ گیا تھا۔ نائل نے اس کی حرکت سے محظوظ ہوتے ہوئے مسکراتی نگاہوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جو پلکوں کی چرمن گراتی اس کی ساری توجہ حاصل کر گئے۔ تم پر فرض ہے اب شکریہ ادا کرنا، نائل نے دھیمے لہجے میں بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیسے؟ اس کے رخسار تپ رہے تھے۔ نائل نے نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھے، اس پرکیف لمس پہ دونوں کے اندر جیسے کوئی برقی سی پھیل گئی، کچھ ایسا جو مجھے خوش کر دے۔ نائل اب اس کی آنکھوں پر آیا۔ نائل، اس نے اس کے سینے پر ہاتھ جما کر اسے جیسے باز رہنے کا اشارہ کیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ وہ کہیں ان لمحوں کی گرفت میں آ کر کمزور نہ پڑ جائے۔ مگر نائل اس کے لبوں سے اپنا نام سن کر جیسے نثار ہوتا اس کے لبوں کو چھو گیا۔ فاضیہ کے پورے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا۔ وہ اس جان لیوا قرب پر مچل کر رہ گئی۔ وہ دونوں ہی جذبات میں بہنے لگے، ایک دوسرے میں پوری طرح گم ہوتے۔ وہ ہر بات، ہر چیز کو سائڈ پر رکھ گئے۔ فاضیہ اس کی پیار بھری شرارتوں اور حرکتوں پر خود میں سمٹی جا رہی تھی۔ جب وہ اس کے انتہائی قریب آتا، اس کی راہ فرار کے سارے راستے بند کر گیا۔ فاضیہ بھی خود سپردگی کے عالم میں اس کے بنا شرٹ کے سینے پر ہاتھ رکھ گئی، جو اپنی پوری شدتیں لٹاتا اسے خود سے لگا گیا۔ صبح جب نائل کی آنکھ کھلی تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ اس نے اپنی قریب سوئی فاضیہ پر پیار بھری نظر ڈالی، جو اس کی شرٹ میں ملبوس گہری نیند میں تھی۔ نائل نے جھک کر اس کا ماتھا چوما اور آہستہ سے اٹھ گیا۔ جب 10 منٹ بعد وہ فریش ہو کر ٹراؤزر شرٹ میں باہر آیا، تب بھی وہ ویسے ہی سوئی پڑی تھی۔ نائل بھوک کے خیال سے کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، اس لیے کافی کی طلب اسے کچن میں لے آئی، جہاں رخسار بیگم اور راحیلہ ناشتہ بنانے میں مصروف نظر آئیں۔ گڈ مارننگ مما اینڈ آنی،
وہ بلند آواز میں کہتا ہوا فریج کے پاس آیا۔ وہ ترچھی نظروں سے دیکھ چکا تھا کہ آنی نے خوش دلی سے جواب دیا تھا، جبکہ رخسار بیگم خاموش اپنے کام کو توجہ دے رہی تھی۔ وہ ان کا ناراض چہرہ دیکھ چکا تھا۔ تم تو علیشا کے ساتھ گئے تھے نا نائل، کیا واپس آ گئے؟ راحیلہ بیگم نے پوچھا۔ جی آنی، وہ کچھ کام تھا۔ رخسار بیگم کو دیکھتا مدھم لہجے میں بتانے لگا۔ اس سے پوچھو کہ کون سا ایسا ضروری کام تھا اس کا جو علیشا کو بیچ سڑک پر اتار کر آ گیا؟ آخر یہ چاہتا کیا ہے؟ رخسار بیگم غصے سے پلٹ کر بولے۔ مما پلیز ایسے بات مت کریں۔ تو کیسے بات کروں یہی بتا دو، یا بات ہی نہ کروں؟ تمہاری بیوی تو یہی چاہتی ہے نا کہ تم مجھ سے بات کرو، نہ میرا کہنا مانو۔ وہ پہلے دن سے ہی تمہیں حاصل کرنے کے لیے اس گھر میں آئی تھی۔ اس کا مقصد صرف ابراہیم آفندی کے بیٹے کو اپنے قابو میں کر کے اس گھر سے لے کر جانے کا تھا، اور اس مقصد میں وہ بہت اچھے سے کامیاب بھی ہو رہی ہے۔ اور ایک چھوٹی سی چوٹ کیا لگ گئی، میرا بیٹا تو دیوانہ ہی ہو چلا۔ رخسار بیگم شاید رات کی بہت بھری بیٹھی تھی۔ جو کچھ علیشا نے بتایا یا پڑھایا تھا، سب کچھ باہر آ رہا تھا۔ راحیلہ بیگم نے پریشانی سے نائل کو دیکھا جو لب بھینچے ہوئے تھا۔ آپا کیا ہو گیا ہے؟ نائل کو اس طرح پریشان مت کریں، اور جو اس نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے وہ اتنے دنوں سے یہ علیشا کی ہر بات پر انکار کر رہا تھا۔ کل اس کے ساتھ گیا بھی تو چھوڑ کر آ گیا اسے۔ اب وہ ناراض ہو کر واپس گھر چلی گئی ہے، اور یہی کہا ہے کہ تب ہی بات کرے گی جب یہ اس ناگن کو طلاق دے گا، جو ہم سب کی خوشیاں ڈسنے آ گئی ہے۔ کاش کل کی چوٹ سے کچھ ماں کومے میں ہی چلی جاتی تو کچھ سکون۔ آئی ایم سوری مما، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مگر آپ زیادہ بول رہی ہیں، بس کریں۔ وہ بس یہیں تک برداشت کر سکتا تھا۔ تو کیا غلط کہہ رہی ہوں میں؟ تم اس بغیرت لڑکی کے لیے ہی آئے ہو نا واپس؟ وہ راحیلہ بیگم کے اشارے پر بھی باز نہ آ رہی تھی۔ جی، میں اسی لڑکی کے لیے ہی واپس آیا ہوں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ بس کریں۔ میں اگر اس کی زبان سے آپ کے خلاف کچھ نہیں سن سکتا تو میں آپ کو بھی اجازت نہیں دوں گا کہ آپ اس کے بارے میں اتنے گھٹیا الفاظ استعمال کریں۔ آپ میری مما ہیں، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، مگر پلیز ایسی باتیں مت کیجیے کہ مجھے آپ کی بات کاٹنی پڑے۔ وہ دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہتا کچن سے نکلتا چلا گیا۔ رخسار بیگم نائل کے انداز دیکھ کر حیران ہی رہ گئی۔ تم نے دیکھا اس کے انداز؟ دیکھو کہہ رہا ہے کہ میں اس کے خلاف کچھ سن نہیں سکتا۔ آپا پلیز آپ برداشت سے کام لیں، آپ نائل کو بولنے پر مجبور کر رہی ہیں، کبھی اس کی بھی سن لیا کریں، ہو سکتا ہے اس کا دل نہ ہو وہاں رکنے کا۔ سن لی میں نے اس کی، بس اب بہت ہو گیا۔ اب کچھ دنوں تک طلاق ہوگی یا میں اس گھر میں، بہت ہو گیا۔ وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچ کر حتمی فیصلہ کر گئی۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اس ناول کے تمام پچھلے پارٹس چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں۔